اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کافر اور غیر مسلم ایک اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ بعض غیر مسلم وہ ہیں کہ جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں دے رہے، اور بعض غیر مسلم وہ ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اپنی جگہ پر رہو، ہم اپنی جگہ پر رہتے ہیں، ہمارا تمہارا جو ہے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دونوں طرح کے غیر مسلموں کے حوالے سے احکامات موجود ہیں۔ سورۃ الممتحنہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرق کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نہ تو تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے سے ہرگز نہیں روکتا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا۔ انصاف کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ روکتا کن کافروں سے ہے، کن غیر مسلموں سے ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم واخرجوا من دیارکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلموں سے روکتا ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے کے اوپر انہوں نے تعاون بھی کیا ہے، ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ روکتا کس سے ہے؟ کہ تم ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ پیار کرو، جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے وہی ظالم ہے۔ اب ان آیات نے ہمارے سامنے غیر مسلموں کے دو درجے جو ہے وہ مقرر کر دیے۔ ایک درجہ وہ جو مسلمانوں کے خلاف ہے، اور ایک درجہ وہ جو مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، کہتا بھئی تم اپنی جگہ پر، ہم اپنی جگہ پر۔ جب ہم نے یہ دو درجے ان آیات کی روح سے سمجھ لیے تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیات ہیں کہ تم نے غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، ان کے ساتھ محبت کی پینگیں نہیں بڑھانی، ان کے ساتھ تم نے دشمنی رکھنی ہے، جو ان کے ساتھ محبت کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، یہ سارے معاملات ان غیر مسلموں کے متعلقہ ہیں جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ بات سمجھ لی تو اب ہم آتے ہیں قادیانیت کے حوالے سے۔ قادیانیت یہ ایک الگ مذہب ہے، اسلام کے متوازی مذہب ہے۔
وہ تو یہی دھوکہ دیتے ہیں کہ اصل میں اسلام ہمارے پاس ہے. یہ الگ موضوع ہے کہ ان کے اندر وجوہ کفر کیا ہیں، کس وجہ سے ان کا دعویٰ اسلام جو ہے وہ غلط قرار پاتا ہے، وہ میرے موضوع کے متعلقہ بات نہیں ہے. میں نے بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ حالیہ دنوں میں جو عاطف میاں کا معاملہ ہوا ہے، اس کے اوپر مسلمان بڑے سیخ پا ہوئے اور آخرکار حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. تو کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا غیر مسلم کسی عہدے پر پہنچ جائے، عیسائی، ہندو، مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی احتجاج نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی قادیانی کسی عہدے پر پہنچتا ہے تو مسلمانوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، کیوں پریشانی ہوتی ہے، احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ تو جب ہم قادیانیت کا پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں 3 طریقے سے اس کا جواب جو ہے وہ ملتا ہے. ایک قانونی اعتبار سے، ایک مذہبی اعتبار سے اور ایک عقلی اعتبار سے. قانونی اعتبار سے 7 ستمبر 1974 کو اتفاقی طور پر ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا. اب یہ جتنے بھی جدید دور سے متاثر لوگ یا قادیانیوں کی حمایت کرنے والے، ان کا بنیادی نقطہ یہی ہے جی یہ دور جو ہے جمہوری دور ہے، جمہوریت کے اندر اقلیت کے حقوق ہوتے ہیں، ان کو حقوق دیے جائیں، کیوں ان کے خلاف آپ احتجاج کرتے ہیں، کیوں مطالبہ کرتے ہیں ان کو پیچھے ہٹاؤ وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں جو ہیں سننے میں آتی ہیں. بھئی جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ جمہوری دور ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو کافر قرار دیا گیا تھا، غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، تو کیا وہ طرز عمل غیر جمہوری تھا؟ بالکل جمہوری تھا. جمہوریت کے اندر جو ہے اکثریت کی رائے پر فیصلہ ہو جاتا ہے، جبکہ یہ فیصلہ تو اتفاقی طور پر ہوا تھا، ایک بندہ بھی ان کے حق میں نہیں تھا. 21 دن کی بحث کے بعد جو ہے یہ فیصلہ ہوا. جمہوری تقاضا جو ہے وہ بالکل پورا کیا گیا، لیکن بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ایک کام کیا گیا کہ مرزا ناصر وغیرہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آ کر اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو موقع دیا گیا، حالانکہ وہ خود کتابوں کو دیکھ کر جو وہ فیصلہ کر سکتے تھے. اسمبلی والے ٹھیک ہے جی ہم نے یہ کتابیں دیکھی ہیں، یہ معاملات ہیں، ہم ان کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن نہیں، ان کو موقع دیا گیا. 11 دن مرزا ناصر کے اوپر جرح ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ والوں کے اوپر جرح ہوئی، پھر اس کے بعد بیانات اسمبلی کے ممبران کے، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کے، پھر آخرکار جو ہے 7 ستمبر کو ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا اتفاقی طور پر. اگر جمہوریت کو ہی لینا ہے تو یہ فیصلہ مولویوں کا نہیں ہے، یہ جمہوری تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے، یہ اس کے نتیجے میں فیصلہ ہے. پھر اس پر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو قادیانی جب بھی کسی عہدے پر پہنچتا ہے، جب بھی وہ پاکستان کے اندر آ کر کوئی عہدہ سنبھالتا ہے، تو مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ ہمارے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، آئین کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ یہ اقلیت ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، اور یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارا حق لے رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے مسلمانوں کی سیٹوں کے اوپر آ رہے ہیں. اقلیت اگر یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر لیں، مان لیں، پھر مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عیسائی اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے ہیں، وہ اپنی سیٹیں لیتے ہیں، اپنے معاملات دائرہ کار کے اندر رہ کر، کوئی مسلمان کسی کو پریشانی نہیں.
ہندو بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، سکھوں کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے سب سے. یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے، آئین کو تسلیم نہیں کرتے یہ لوگ. اس وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کی جگہ کے اوپر آتے ہیں. دوسرا معاملہ مذہبی ہے. مذہبی اعتبار سے یہ کافر قرار پاتے ہیں. ان کے عقائد اور نظریات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے بڑا دعویٰ جو ہے مرزا قادیانی کا وہ یہی ہے کہ میں اور محمد رسول اللہ جو ہے وہ ایک ہی شخصیت ہے. من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآہ، خطبہ الہامیہ کے اندر اس کی یہ عبارت موجود ہے. جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا، نہ اس نے مجھے پہچانا نہ دیکھا. اسی کو بنیاد بنا کر اس کے بیٹے بشیر احمد نے کلمۃ الفصل کے اندر جو ہے یہ بات کی ہے کہ ہم نے جو نیا کلمہ نہیں نہ بنایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی بندہ ہو رہا ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی نیا بندہ آتا تو ہمیں نئے کلمے کی بھی ضرورت پڑتی. تو ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اس کے اندر مرزا بھی شامل ہے. بلکہ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ایک نظم شائع ہوئی اخبار البدر کے اندر، محمد پھر اترائے ہے ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. یہ باقاعدہ نظم شائع، اس کا ایک یہ شعر ہے. قاضی ظہور الدین اکمل نے یہ نظم کہی تھی. مرزا قادیانی کے مرنے سے 2 سال پہلے جو ہے یہ شائع ہوئی اخبار البدر قادیان سے. مسلمان کہتے تھے کہ مرزے نے یہ سنی تھی، قادیانی نہیں مانتے تھے، لیکن آخرکار قادیانیوں کو تسلیم کرنا پڑا. 1940 کے اخبار الفضل کے اندر مانا انہوں نے کہ ہاں جی حضرت صاحب نے یہ نظم سنی تھی، اور اس کو اندر لے کر گئے تھے، پکڑ کر اس کو اندر لے گئے تھے. اب یہ عقیدہ تھا بھئی، اس کے بعد تو ان کو مسلمان کہنے والا جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی خیر منائے. تو بہرحال یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے. باقی تفصیلی دلائل جو ہے جس دوست کا یہ موضوع ہوگا وہ آپ کے سامنے بیان کرے گا. تو مذہبی اعتبار سے یہ لوگ غیر مسلم قرار پاتے ہیں، قانونی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی. جب ہر دو اعتبار سے یہ غیر مسلم ہیں تو پھر یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کا نام استعمال کر کے، اسلامی شعار کو استعمال کر کے مسلمانوں کا حق جو ہے وہ چھینتے. اب اس بات کو عقلی اعتبار سے سمجھے. میں یہ گھر کے اندر رہتا ہوں، ہم 2-4 بھائی گھر میں رہتے ہیں. ایک باہر سے بندہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے نکلو یہاں سے، یہ میرا گھر ہے، تمہیں یہاں پر رہنے کی کوئی اجازت نہیں، نکلو یہاں. زبردستی ہمیں نکال کر خود وہاں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. کون سا قانون جو ہے وہ اجازت دے گا اس بندے کو قبضہ کرنے کی؟ دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں. بھائی وہ ہمارا مکان ہے، ہماری رہائش ہے، باپ دادا سے ہم وہاں پر رہ رہے ہیں، نسل در نسل وہاں پر رہ رہے ہیں. تم کون ہوتے ہو ہمیں یہاں سے نکال؟ نہیں، ہم اصل مالک ہیں، تم مالک نہیں ہو. وہ یہی حرکت کرتے ہیں کہ اصل مسلمان ہم ہیں. یہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ غیر مسلم ہیں، وہ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، اصل مسلمان وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے احتجاج ہوتا ہے جب وہ کسی عہدے پر آتے ہیں. اب کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کا جو خاص نشان ہے وہ استعمال کر کے اگر اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر پھینک دے تو یہ جعل سازی شمار ہوگی. صوفی گھی آپ اگر اپنی طرف سے بنا کر اس کا نام، اس کا لیبل استعمال کریں تو کوئی بھی قانون آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ صوفی گھی کے نام سے جو ہے وہ گھی جو ہے وہ بازار کے اندر فروخت کریں. اگر پکڑے جائیں گے تو جعل سازی کا مقدمہ ہوگا. وہ یہی کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم ان کو شعر اسلامی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ کیسے یہ استعمال کر سکتے ہیں شعر اسلامی؟ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قانونی تقاضا بھی پورا، جمہوری تقاضا بھی پورا ہوا ہے، مذہبی تقاضا بھی پورا ہوا ہے. وہ نہیں اس کو تسلیم کرتے. پنچایت کا سرپنچ فیصلہ کرتا ہے، وہ کہہ دیں جی چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے،
اس کو چیف جسٹس کون مانتا ہے؟ پنچایت کے سرپنچ کو۔ یہ جال سازی ہوگی۔ آرمی چیف کی کوئی وردی پہن کر آ جائے جی میں آرمی چیف ہوں، کوئی بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ تو فراڈ ہے، جال سازی ہے۔ اس وجہ سے وہ شعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جمہوری تقاضا بھی پورا ہے، مذہبی تقاضا بھی پورا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب وہ اقلیت تسلیم نہیں کرتے تو پھر وہ مسلمانوں کی سیٹوں پر آتے ہیں، کیونکہ قانون کے مطابق اقلیت کی سیٹیں مخصوص ہیں، وہ وہاں سے اپنا حق لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ رات ہی ایک دوست بتا رہے تھے، ایک سیٹ تھی کسی کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر قادیانیوں کی، تو وہاں پر ایک قادیانی جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر داخل ہو گیا۔ ظاہر ہے جو اس سیٹ کے اوپر آئے گا اسے اپنے آپ کو اقلیت جو ہے وہ ماننا پڑے گا، پھر اس کو وہ سیٹ ملے گی۔ وہ نہیں لیتے سیٹیں، اقلیت کے اعتبار سے سیٹیں نہیں لیتے، لیکن وہ لڑکا آ گیا۔ وہ جو یونیورسٹی کا استاد تھا اس نے بتایا اس دوست کو، اس نے مجھے بتایا، کہتے ہیں جی وہ پریشر برداشت نہیں کر سکا اپنی جماعت کا اور وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کی جماعت کی طرف سے یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کرو اور تم اقلیت کے جو ہے وہ احکامات کے مطابق یہاں پر رہو۔ عیسائی آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے دائرہ کار کے مطابق چل رہا ہے۔ ہندو آ رہا ہے وہ اپنے دائرہ کار کے مطابق آ رہا ہے۔ سکھ آ رہا ہے اپنے دائرہ کار کے مطابق آ رہا ہے۔ یہ اپنے دائرہ کار کے مطابق نہیں آ رہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ خود جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی اقلیت کے حقوق ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، کیا بات ہے جی، انہوں نے یہ جملہ بول دیا تھا تو ہمارے اہل علم کو چاہیے تھا کہ ان کو یہاں پر ہی پکڑ لیتے۔ چودھری صاحب ہمیں منظور ہے، اقلیت کے بالکل حقوق ہیں، ہم احتجاج نہیں کریں گے، آپ چھوٹا سا کام کر دیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہاں پر ہی ساری قادیانیت جو ہے اس نے پیچھے بھاگ جانا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کا سارے کا سارا مذہب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر انہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جب وہ غیر مسلم ہے تو پھر ان کا مذہب کیا ہے، پھر یہ بھی ان کو وضاحت کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے ہمیں بھائی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی وہ عہدہ لیتے ہیں۔ تو بہرحال چودھری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اہل علم کو یہ اس انداز سے بات کرنی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے آ جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہاں پر کچھ سوالات جو ہیں وہ کیے گئے کہ ان کا بھی جواب دینا ہے گفتگو میں۔ اقلیت سے کیا مراد ہے؟ اقلیت اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر رہنے والی جو کثیر تعداد ہے اس کے نصف سے کم جو آبادی ہوگی نا، وہ مذہبی اعتبار سے ہو یا لسانی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے ہو، تو وہ اقلیت کے تحت چیز آئے گی، وہ تعداد اقلیت کے تحت آئے گی۔ تو پاکستان کے اندر اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دیگر مذاہب ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ نصف سے کم ہے، یہ ان کو اقلیت کہا گیا ہے۔ پھر ان کے حقوق جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب یہاں پر بھی دو باتیں ہیں، ایک ہے اقلیت کے حقوق اسلامی تناظر میں، اور ایک ہے اقلیت کے حقوق جمہوری تناظر میں۔ اسلامی اعتبار سے تو قادیانیوں کے حوالے سے جو ہے وہ تو معاملہ ہی بالکل سیدھا سا ہے، صاف سا، جو افغانستان والوں نے کیا تھا نا 1903 کے اندر عبداللطیف کے ساتھ، بالکل وہی معاملہ ہے۔
وہ گیا حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، اسے پتہ چلا کہ کوئی آیا ہے مسیح، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ ہندوستان میں چلا گیا، ادھر قادیان میں اس نے بیعت کی، اور مرزا قادیانی نے کہا کہ حج کرنے کی کوئی ضرورت، جاؤ جا کر تبلیغ کرو۔ واپس گیا تو پکڑا گیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ وہ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے یہ کبھی بھی اپنا مربی نہیں بھیجتے، وہاں پر نہیں لوگ قادیانی ہوتے۔ 2 بندوں کو صرف انہوں نے قتل کیا ہے، صرف 2 بندوں کو شرعی سزا دی ہے، یہ مرتد ہو گئے، ان کو ختم کر دو۔ ایک عبداللطیف تھا، ایک اس کے ساتھ تھا، دونوں کو قتل کیا۔ دیکھ لیں 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، وہاں پر قادیانی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، قادیانیوں کا اور دیگر کافروں کا یہ فرق ہے، یہ ہے شرعی نقطہ نظر۔ لیکن چونکہ یہاں پر شریعت نافذ نہیں ہے، شرعی احکامات نہیں ہیں، ہم جمہوری دور کے اندر رہ رہے ہیں، تو جمہوری دور کے اندر اقلیت کے کچھ حقوق ہیں، لیکن اس کے لیے بنیادی بات وہی ہے جو میں نے بتائی کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں تو لے حقوق، جو حقوق جو ہے جمہوری دور کے اندر ان کو دیے گئے ہیں وہ لے لیں، اپنی سیٹوں کے اوپر آئیں۔ مسلمانوں کی سیٹوں کے اوپر کیوں آتے ہیں؟ جسٹس شوکت صدیقی نے یہی فیصلہ اور یہی اس کا سوال تھا بنیادی کہ یہ ساری زندگی جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے پڑھاتے رہتے ہیں، فوائد لیتے رہتے ہیں، مراعات لیتے رہتے ہیں مختلف محکموں سے، اور جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں، اے جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے جو ہے وہ ہم تو احمدی ہیں تو ہمیں جو ہے وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ نیا بنا کر دے، وہ شناختی کارڈ دوسرا بناتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ ساری زندگی یہاں پر جو ہے وہ مراعات لیتے رہتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں باہر۔ یہ کیس ان کے سامنے آئے اور انہوں نے پھر یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت کے اندر اٹھایا۔ یہ کام کرتے ہیں، مسلمانوں کا لیبل اوڑھ کر مسلمانوں کے حق کے اوپر جو ہے یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ باقی شرعی اعتبار سے غیر مسلم سے تعلیم حاصل کرنا، وہ استاد ہے آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کے معاملات، ان کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا، وہ کسی حد تک جو ہے اس کا جواز موجود ہے۔ لیکن قادیانیوں کا معاملہ جو ہے وہ دیگر کفار کے مقابلے میں الگ ہے، یہ زندیق کے تحت آتے ہیں کہ ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ کفریہ ہیں، لیکن اپنے آپ کو یہ کافر تسلیم کرتے نہیں، اپنے آپ کو یہ مسلمان مانتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو یہ کافر سمجھتے ہیں۔ یہ اصل میں ان کا معاملہ ہے۔ ان کے حقوق کا تعین جو ہے وہ ظاہر ہے، اگر اسلامی حکومت ہے تو پھر اس کے مطابق جو ہے تعین ہوگا، اسلامی قوانین اگر نافذ ہیں تو، اگر جمہوری ہے تو پھر جمہوری دور کے مطابق جو ہے وہ ان کے قوانین جو ہیں، ان کے حقوق جو ہے اس کا تعین ہوگا، اور یہ تعین جو ہے ان کا ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں تو اس کے مطابق زندگی گزارے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا قادیانی کو کوئی اہم عہدہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے قانونی اور اسلامی نظریے کے مطابق؟ یہ سوال ہے جی دوسرا۔ بھئی شرعی اعتبار سے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم۔ اے ایمان والو، تم نے اپنے علاوہ کسی کو بتانا نہیں پکڑنا۔ یہ بتانا جو ہے یہ چھپی چیز کو کہتے ہیں، یہ قمیض اور جسم کے درمیان جو بنیان ہے نا، قمیض کے نیچے چھپی ہوئی، اس کو بتانا کہا جاتا ہے۔ یعنی رازداں، کوئی چھپی چیزوں کے اوپر نگرانی کرنے والا، یہ مسلمان کو ہی بنائے گا، غیر مسلم کو نہیں بنا سکتا۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں جو چیز تمہیں مشقت میں ڈال دے، تمہیں مصیبت میں ڈال دے، وہ ایسی چیز چاہتے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ 1974 سے پہلے بعض قادیانی جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں۔ ظفر اللہ خان جو ہے وہ وزیر خارجہ رہا ہے، ماہر اقتصادیات تھا ایم احمد، مرزا مظفر احمد۔ اب یہ ظفر اللہ خان کے معاملات جو ہیں وہ پڑھ کر دیکھ لیں، پتہ چلتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہونے دیا۔ اور مرزا مظفر کے بارے میں جو ہے
وہ جنیوا کنونشن کے اندر جو اس نے یہ بات کی کہ ہمارے اوپر جو ہے وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، قادیانیوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بڑی سخت پابندیاں جو ہیں وہ لگی تھی۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ پاکستان کے وجود کو ماننے کے قائل نہیں ہیں۔ میاں محمود جو ان کا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر اگر ہم گئے تو مجبوری کے تحت جائیں گے، یہ پاکستان اگر بن رہا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ مرزے کو اللہ تعالیٰ نے آریوں کا بادشاہ کہا ہے، اگر پاکستان الگ ہو جائے تو آریہ تو ادھر رہ جائیں گے، ادھر تو مسلمان ہوں گے، تو مرزا پھر آریوں کا بادشاہ کیسے بن جائے گا آریہ مذہب کا؟ لہذا ہم جو ہے وہ متحدہ ہندوستان کے جو ہے وہ قائل ہیں، یہ پاکستان کے وجود کے قائل نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر 1974 کے بعد، اگر پہلے شاید کوئی ہو ان میں سے کوئی پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والا، لیکن 1974 کے بعد کوئی نہیں نظر آ رہا۔ تجربہ یہی ہے، جب بھی یہ بات کرتے ہیں پاکستان کے خلاف ہی بات کرتے ہیں، جی ہمارے حقوق کی پامالی ہوئی، کیا پامالی ہوئی ہے؟ ضیاء الحق کے دور کے اندر جب بالکل اس کے آخری دن تھے صدر ضیاء الحق کے، تو کوئی کانفرنس ہو رہی تھی باہر کے ملک میں، تو وہاں پر جو ہے یہ مسئلہ اٹھایا جانا تھا کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کے اوپر بڑے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ پھڈا ڈالا ہوا تھا، تو پیر کرم شاہ بھیروی جو ہے ان کو ضیاء الحق نے بھیجا تھا، تو اسی دوران جو ہے وہ ان کا حادثہ ہو گیا تھا۔ وہ ابھی ادھر ہی تھے اس کانفرنس کے اندر، تو ان کا یعنی 4-5-6 دن پہلے کی بات ہوگی، وہ گئے ہوں گے۔ تو انہوں نے وہاں پر جا کر جو ہے ضیاء الحق کی طرف سے، حالانکہ ضیاء الحق صاحب جو ہے انہوں نے بڑے سخت آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیے قادیانیوں کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں پر جا کر جو ہے ان کی طرف سے یہ بات جو ہے وہ پہنچائی، کسی بھی طریقے سے بولنے کی اجازت تو نہیں تھی، لیکن وہ جو سفیر تھے وہ بلا لیتے تھے، تو وہاں پر وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے تعلیمی میدان بھی ان کے لیے کھلا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر بھی ہیں، کالجوں کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، کاروبار بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، زمیندار بھی ہیں، زمینیں بھی ان کے پاس ہیں، ان کا کون سا حق جو ہے وہ چھینا گیا ہے؟ ان پر کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ کون سی زیادتی ہو رہی ہے؟ ہر چیز تو ان کے پاس موجود ہے۔ خیر بہرحال بعد میں کہتے ہیں جی وہ کامیاب ہو گیا، ہمارا موقف جو ہے وہ قادیانی جو ہے وہاں پر ناکام ہو گئے، لیکن مطلب اس دور کے اندر بھی یہ بات تھی، اور آج بھی آپ دیکھ لیں قادیانی جو ہیں وہ آزاد پھرتے ہیں۔ کون بندہ جو ان کے اوپر ظلم کرتا ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے یا آپ کو پتہ چل جائے یہاں پر کوئی قادیانی ہے تو ہم نہیں اس کو مارنے کے لیے دوڑتے، ٹھیک ہے ابھی قادیانی ہے تو ٹھیک ہے، رہے قادیانی، کیا ہے مسئلہ؟ ہاں جب وہ کوئی حرکت ایسی کرتا ہے پھر مسلمانوں کا اشتعال جو ہے وہ ظاہر ہے، یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو مشتعل نہیں کر سکتے، یہ لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کریں گے، اسلامی شعار استعمال نہیں کریں گے، اپنے نماز کے بلاوے کو اذان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت خانے کو جو ہے وہ مسجد نہیں کہہ سکتے، کوئی اس طرح کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے جس کی وجہ سے جو ہے یہ مسلمان مشتعل ہو جائے۔ اگر کریں گے تو 3 سال کی سزا جو ہے ان کو ملے گی۔ یہ قانون جو ہے 1984 کے اندر جو ہے یہ پاس ہوا تھا ضیاء الحق کے دور کے اندر۔ تو یہ معاملہ ہے، قادیانی جو ہے وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارا تو چونکہ واسطہ رہتا ہے، اور بلکہ پروفیسر یحییٰ جلال پوری حافظہ اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں 1977 کے اندر جو ہے میں باہر کے ملک میں جو ہے وہ پڑھانے کے لیے گیا، تو یہاں پر قادیانیوں نے بڑا مشہور کیا ہوا تھا کہ وہ ملک جو ہے وہ بس قادیانیت کی گود کے اندر گرا، وہاں پر قادیانی جو ہے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ کہتے وہاں پر میں گیا تو میں نے جو ہے اسلامیات پڑھانے کے حوالے سے ان کو کچھ مشورے دیے، تو وہ رات کو انہوں نے پڑھا، صبح کہتے ہیں یار اتنے اچھے مشورے دیے، تو پنجاب یونیورسٹی سے نہیں آیا تو؟ ہاں جی پنجاب یونیورسٹی سے، لیکن پنجاب یونیورسٹی سے آنے کے باوجود تو اتنے اچھے مشورے دے رہا ہے اسلامیات پڑھانے کے۔ کہتے پنجاب یونیورسٹی سے آیا ہوں تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو قادیانیوں کی یونیورسٹی ہے، قادیانیوں نے بنائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں پر ہکا بکا رہ گیا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ملک ہو رہا ہے، اور وہاں پر انہوں نے یہ مشہوری کی ہوئی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی قادیانیوں نے بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پر سارے پروفیسر قادیانی ہیں۔
وہ کہتے ہیں وہاں پر میں جب گیا تو دیکھا بس ان کا ایک چھوٹا سا دفتر تھا، وہ 5-7 جو ان کے ملازم تھے وہ بھی پاکستان سے گئے ہوئے تھے، وہی نماز پڑھتے تھے ان کی، اور وہاں کے لوگ نہیں ان کو مانتے تھے۔ یہ معاملہ تھا، ادھر کچھ اور مشہوری کی ہوئی ہے، ادھر کچھ اور مشہوری کی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنی تعداد اتنی بتا دیتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار یہ 5-6 سالوں کے اندر تو پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ مرزا طاہر کے زمانے میں اتنی تعداد بتا دی تھی انہوں نے کہ بس بذات خود میں پریشان ہو گیا تھا، یار یہ قبضہ کر جائیں گے پاکستان کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، یہ ملک ان کو مل جائے گا۔ تو جب نہیں ملا کافی سالوں کے بعد پھر میں نے بات کی اسی قادیانی سے، میں نے وہ تعداد بتایا کرتے تھے، وہ کدھر گئی؟ اور نہیں وہ اصل چ نا وہ لوگوں نے جھوٹ بولے سی، وہ ایویں لوگ نمبر بنانا واسطے انہوں نے گل کر چکی، یہ جواب دیا۔ تو بہت زیادہ جو ہے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے اچھا قرآن مجید نے جو بتایا ہے کہ ان کو یعنی کسی بھی غیر مسلم کو جو ہے وہ رازدان یعنی ایسا عہدہ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا جس کے اندر جو ہے وہ خطرہ ہو حکومت کو یا مسلمانوں کو۔ اب یہ جمہوری دور ہے، جمہوری دور کے اندر جو ہے وہ ہر ملک کے باسی وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں تو ان کے حقوق جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں، اقلیت بھی ہو لیکن معاملات جو ہے وہ کئی ان کے جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں۔ تو جمہوری دور کے اندر ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے، بلکہ ایک آدمی نے یہ لکھا بھی ہے کہ ہو بھی رہا ہے جیسا کہ دیگر ممالک کے اندر لوگ کرتے ہیں، حکومتیں کرتی ہیں۔ مثلا امریکہ کے اندر جو ہے یہ قانونی اعتبار سے مسلمان بھی وہاں کا صدر بن سکتا ہے، آرمی چیف بھی بن سکتا ہے، جج بھی بن سکتا ہے قانونی اعتبار سے، بشرطے کہ وہ امریکہ کا پیدائشی ہو، لیکن عملی طور پر کبھی ایسا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا۔ یہ حکومتیں جو ہیں وہ غیر تحریری طور پر وہ ایسے فلٹر لگا دیتے ہیں جس کی نتیجے میں وہ ایسے لوگوں کو آگے لاتے ہی نہیں ہیں جس کے اوپر ان کو کوئی خطرات ہو۔ یہ اندر کھاتے میں معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ایک اہل علم نے یہ لکھا بھی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، اس لیے ہماری عوام کو شور نہیں ڈالنا چاہیے، شور ڈالتے ہیں تو پریشانیاں جو ہے وہ ہماری بڑھ جاتی ہیں۔ یہ اندر کھاتے جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کبھی بھی آرمی چیف جو ہے وہ کسی ہندو کو نہیں بنایا جائے گا پاکستان کے اندر، کیوں؟ تو اگر خدا نہ خواستہ اس کے عہد کے اندر جو ہے وہ جنگ ہو گئی ہندوستان کے ساتھ تو عین ممکن ہے وہ اپنے مذہبی بھائیوں کی طرفداری کرتے ہوئے وہ بم ادھر چلانے کے بجائے ادھر چلا دے، کیا فائدہ ہو اس کو؟ آنے ہی نہیں دیں گے۔ یعنی کہتے ہیں اندر کھاتے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جمہوری دور کے اندر جو ہے ظاہر یہی کریں، ٹھیک ہے جی آزادی ہے جی آزادی ہے جی آزادی ہے، لیکن اندر کھاتے جو ہے وہ اپنے معاملات جس طرح دوسرے ملک والے کرتے ہیں آپ بھی کریں۔ قادیانی منظم کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال تھا۔ تھوڑی تعداد کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ بالکل آسان ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ منظم ہے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ باہر کے ملکوں کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں اقلیت کی شکل کے اندر، ان کے بھی آپس میں بڑے روابط ہوتے ہیں اور وہ بڑے متفق ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ چونکہ اقلیت میں ہیں، کم تعداد میں ہیں، اس وجہ سے وہ منظم ہے۔ اور منظم ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے ان کی، وہ یہ کہ انہوں نے اپنی عوام کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دی ہے کہ جو ہمارا خلیفہ ہے نا یہ اللہ کا مقرر کردہ ہے، اور جو اللہ کا مقرر کردہ بندہ ہوگا اس کے آگے چونچرا کرنا جو ہے یہ گویا کہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ حتیٰ کہ میاں محمود جو دوسرا خلیفہ تھا ان کا، مرزے کا بڑا بیٹا تھا دوسری بیوی سے، تو اس نے کہا ہے کہ اگر خلیفہ جو ہے وہ غلط بات بھی کر دے تم نے پھر بھی وہ ماننی ہے، کیونکہ اسے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی عوام کے ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ کر دی ہے۔ اب وہ تصور بھی نہیں کرتے کہ وہ خلیفہ کی بات کی نافرمانی کریں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ
اپنے ہر فرد سے اس کی عمر کے مطابق اور اس کے ذہن کے مطابق، اس کی دلچسپی کے مطابق اس سے کام لیتے ہیں، چونکہ ان کے پاس ہر شعبے کے ماہرین موجود ہیں، انہوں نے ان کو جو ہے وہ مشورے دیے ہوئے۔ ابھی ایک دوست بتا رہے تھے، وہ ان کا بڑا گہرا مطالعہ ہے، اندر قادیانیت کے اندر تک جو ہے ان کا مطالعہ ہے۔ ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ عرصہ ہوا ہے، ان کو پتہ چلا کہ چناب نگر کے اندر تقریباً 400 نوجوان ہیں جو شراب پیتا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا بھی تم شراب نہ پیو، وہ شراب پیتے اور ادھر ادھر جانے کے جو ہے وہ شوقین تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان 400 کو بلایا اور ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ بھائی تم نے جو ہے نا مختلف شہروں کے وزٹ کرنے ہیں اور وہاں کی جماعتوں کے ساتھ جا کر ملنا ہے، وہاں کی رپورٹ لے کر آنی ہے۔ اس طرح کے جو نوجوان ہیں، ظاہر ہے وہ گھومنے پھرنے والا معاملہ ان کو مل جائے وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان سے انہوں نے یہ کام لیا، کہتے ہیں وہ جب واپس آئے تو تقریباً 150 نوجوانوں نے شراب چھوڑ دی۔ وہ یہ اس طرح کام کرتے ہیں، وہ ہر بندے کی دلچسپی کے مطابق اس سے کام لیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ منظم ہے، وہ بندہ جاتا ہی نہیں دوسری طرف کہ میرا معاملات سارے ٹھیک چل رہے ہیں، میرے مطلب کا مجھے کام ملا ہوا ہے، پیسے بھی ٹھیک مل رہے ہیں مجھے، اور کہاں جانے کی کیا ضرورت۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ منظم ہے۔ قادیانیت اور آئین پاکستان، اس کی تفصیلات، تو اس کی تفصیل کے اوپر جو ہے وہ پوری 5 جلدوں کے اوپر جو ہے وہ کتاب ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو معاملہ ہوا تھا وہ ساری رویداد جو ہے وہ چھپ گئی ہے، حکومت کی طرف سے چھپی ہے، انہوں نے نیٹ کے اوپر دی اور وہاں سے مولانا اللہ وسایا حافظہ اللہ نے جو ہے وہ شائع کر دی ہے، 5 جلدوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، وہ لے لیں تو وہ پوری تفصیل جو ہے وہ ایک ایک حرف جو بحث ہوئی وہاں پر، جو سوال ہوا، جو ان کی طرف سے جواب ہوا، جو تکرار ہوا، حتیٰ کہ اگر کسی نے کہا جی چائے کا وقفہ کریں، یہ جملہ بھی وہاں پر ایڈ ہے، چائے کا وقفہ کریں جی، یہ جملہ بھی وہاں پر ایڈ آپ کو ملے گا۔ یعنی جو جو وہاں پر لفظ بولے گئے ہیں نا، وہ سارے کے سارے الفاظ وہاں پر جو ہے موجود ہیں۔ وہ 5 جلدوں پر کتاب ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، یہ 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ قادیانی جو ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان جو ہے وہ نہیں کہلوا سکتے۔ لیکن یہ باز نہیں آئے۔ پھر ضیاء الحق کے دور کے اندر جو ہے 1984 کے اندر جو ہے یہ آرڈیننس پاس ہوا کہ بھئی یہ شعار اسلامی استعمال نہیں کر سکتے، یہ اپنے سربراہ کو خلیفہ نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح جو ہے مرزے کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، مرزے کے دوستوں کو صحابی نہیں کہہ سکتے، اذان کا لفظ نہیں بول سکتے، مسجد کا لفظ نہیں بول سکتے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ ان کے اوپر جو ہے پابندی لگ گئی۔ یہ 1984 کے اندر جو ہے یہ آرڈیننس پاس ہوا تھا اور یہ لاگو ہوا تھا ان کے اوپر۔ تو یہ بھی اعلیٰ عدالتوں، قادیانیوں کے خلاف اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے، وہ کتاب جو آپ دیکھ لیں وہاں پر جو ہے وہ سارے فیصلے جو ہے آپ کو مل جائیں گے۔ اہم عہدوں پر کون سے قادیانی تعینات رہے ہیں؟ ظفر اللہ خان تھا، خارجہ وزیر خارجہ رہا ہے، ایم احمد ماہر اقتصادیات تھا، عبدالعلی خان جو ہے کوئی آرمی کا کوئی عہدہ تھا اس کے پاس، یہ مشرف کا سیکٹری تھا طارق عزیز، یہ رہا ہے۔ موجودہ حالات، موجودہ زمانے کے اندر کون سے ہیں جی قادیانی بڑے عہدوں کے اوپر؟ یہ ابو بکر خدا بخش ہے، یہ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ہے یہ پنجاب کا، اور اسی طرح یہ 1122 کا جو سربراہ ہے ڈی جی رضوان، یہ بھی قادیانی ہے۔ آخری سوال ہے، قادیانیوں کی لابی موجودہ حکومت یعنی عمران خان کی حکومت میں فتنہ کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ بھی اصل میں عمران خان جو ہے وہ ذرا سیکولر قسم کا ہے، تو قادیانی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں جو ہے وہ موقع مل جائے گا فائدہ اٹھانے کا، اس وجہ سے جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ جبکہ ہمارے اہل علم کو چاہیے کہ عمران خان کے پاس انہوں نے بلایا بھی تھا 3 اہل علم کو، پتہ نہیں عجیب بات ہے وہ گئے نہیں ہیں۔ بہرحال ان کا ایک اپنا موقف ہے کہ وہ نہیں گئے۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب تھے اور اسی طرح مولانا اللہ وسایا تھے، اور تیسرے ساتھی کون تھے؟ تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ بہرحال ان کے اپنے معاملات ہیں، ان کو جانا چاہیے تھا، اس کو سمجھانا چاہیے تھا۔ تو
میرا خیال میں یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولر قسم کا بندہ ہے تو ہمیں جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال عمران خان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے کھانے کہتے ہیں جو اس کے قریبی ہیں، کہتے ہیں اگر اس کے کھانے میں بات بیٹھ گئی نا تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اپنا فیصلہ کر گزرے گا، تو اس کو سمجھانے کی بات ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ان کا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹی آئیڈیوں کے ذریعے جو ہے وہ کوئی بات اوپن کر دیتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ وہ مسلمان جو ہے وہ بغیر تحقیق کے جو ہے وہ چل سو چل جی، یہ جی قادیانیوں نے یہ کر دیا جی، وہ کر دیا، ان کے ذریعے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے باہر سے، تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سوالات ہیں ساتھ، ان کا میں نے مختصر طور پر جواب بھی دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحسن فاض على غصون الباني